لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اچھا سر، دوسرا سوال نا، ایک ریسنٹلی مجھے پیش آیا، مطلب میرا ایکسپیرینس میرے ساتھ ہوا ہے کہ میرے آفس میں ایک کولیگ ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات چیت کر رہے ہوں یا کوئی آفس کی کوئی بات کر رہے ہیں یا کوئی پرسنل بھی بات کر رہے ہیں، تو درمیان میں اگر نماز کا ٹائم آ گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو میں کہتا ہوں یار اچھا تھوڑی دیر رکو، میں ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں. یا یار، یا اکثر بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اچھا یار اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا، تو ہم نا ایسا کرتے ہیں پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا ہم ڈسکس کریں گے. تو وہ اس کے اوپر اس نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ فصیح بھائی، یہ مطلب یہ کیسا خدا ہے، کہ یہ کیا مطلب امیوزمنٹ ہے کہ اس کو بار بار دن میں 5 دفعہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سجدہ کروانا اچھا لگتا ہے. مطلب وہ تو بہت بڑا خدا ہے، وہ تو بڑا یہ کہتے ہیں کہ جی رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے. تو مطلب اس کو یہ مزہ آتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں یہ دن میں 5 دفعہ جو ہیں وہ مجھے آ کے سجدہ کرے. مطلب ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار وہی خدا ہے، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ کیوں بار بار، یہ کیا مطلب، وہ اس نے بڑا ایک لفظ یوز کیا تھا جو مجھے بڑا جو ہے وہ آپ کہہ لیں عجیب لگا، آکورڈ لگا، لیکن اس کے لیے اس نے بڑا وہ اسپیسیفکلی 2-3 دفعہ یوز کیا کہ خدا کے لیے یہ کیا امیوزمنٹ ہے، یہ کیسی امیوزمنٹ ہے، اس کو کیا مزہ آتا ہے کہ ہم لوگ اس کے سامنے جا کے اس طرح جھکیں اور اس طرح بار بار سجدہ کریں. تو یہ اس کے اوپر بھی آپ تھوڑی جو ہے وہ روشنی ڈالیں کہ نماز کی اہمیت جو ہے، یا نماز کے پیچھے کیا لاجک ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کیا اس کے فیوز و برکات ہیں، اور کیا اس کے فائدے ہیں، اور اس کے پیچھے لاجک کیا بار بار دن میں بلانے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصیح بھائی، یہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے بہت زبردست ہے. اور دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ اس کائنات کا رب ہے. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جیسے آپ نے کہا ہے کہ آپ کے کولیگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، تو لیکن وہ اللہ رب العالمین پر ایمان تو رکھتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا، جیسے انہوں نے کہا کہ جی ہم اللہ پر ایمان لیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا کہ ہم کیوں 5 وقت کی نماز پڑھیں، یا اللہ کو کیا خوشی محسوس ہوتی ہے کہ 5 وقت ہمیں آئے کہے کہ جی ہم آ کے سجدہ کریں، یہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں. دیکھیں، اگر آپ ایمان لیا ہے اللہ تعالیٰ پر، آپ نے اللہ رب العالمین کو اس کائنات کا کریٹر مان لیا. دیکھیں، اس نے یہ پوری کائنات بنائی، آسمان بنائے بغیر ستونوں کے، بغیر شغاف کے، سمندر پیدا کیے جس میں بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ہمارے فائدے کی اس میں چیزیں ہیں. پھر ہم سمندر پہ سفر کر کے اپنی تجارت کرتے ہیں. پھر بڑے بڑی پوری زمین پھیلا دی اور اس میں بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے تاکہ یہ زمین ہمیں لے کے ڈھلک نہ جائے. پھر اس رب العالمین نے آسمان سے پانی برسایا، ہمارے لیے رزق اگایا. پھر اس نے ہمیں عزت دی، ہمیں تمام مخلوقات میں برگزیدہ کیا. اس نے ہمیں اپنا ریپرزینٹیٹو بنا کے بھیجا، اس نے ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا کہ ہم اس کی اس خوبصورت کائنات پر آ کے حکومت کریں، لیکن حکومت کس سے طرح کریں؟ اس کے احکامات کے مطابق کریں. اس کے لیے اس نے ہمیں رسول عطا کیے، ہمیں اپنی کتابیں عطا کی کہ ہم اس کی کتاب پر چل کے اس کائنات پر اس کے حکم کے مطابق ہم رول کریں. دیکھیں، بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو صرف اس لیے بنایا ہے کہ حق اور باطل میں فرق واضح ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کائنات کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ حق اور باطل میں فرق واضح ہو جائے، اور ہم باطل پہ حق کی چوٹ لگاتے ہیں. یہی تو خوبصورتی ہے اس کائنات کو بنانے کی کہ دیکھیے، شیطان ہے وہ نیگیٹو انرجیاں پھیلاتا ہے ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ باطل اسٹرانگ ہو، اور اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ حق کی جیت ہو. تو اللہ تعالیٰ حق کے ذریعے باطل پہ چوٹ لگاتے ہیں، اور یہی اس کائنات کی خوبی ہے
دیکھیں بچپن سے ہم لوگ مووی وغیرہ دیکھتے تھے تو اس میں یہی ہوتا تھا نا، اس کا ایک اسٹارٹ ہوتا تھا اور اس کا مڈل میں جو ایک طرف ہیرو ہوتا تھا ایک طرف ولن ہوتا تھا، اور ہم درمیان میں ڈیسائیڈ کر لیتے تھے کہ یار ہیرو کو جیتنا چاہیے، اور واقعی اس کا اینڈ یہ ہوتا تھا کہ اینڈ میں ہیرو جیتتا تھا کیونکہ وہ حق کے ساتھ ہوتا تھا اور ولن جو ہے وہ برائی کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اس لائف کا جو اسٹرکچر ہے، پہلے تو ہمیں وہ سمجھنا چاہیے کہ اس لائف میں ایک چیز ہے جو رائٹ ہے اور ایک چیز ہے جو غلط ہے، اور جیت اسی کی ہے جو رائٹ پر ہے۔ دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم پانچ کی نماز ادا کریں، یا اللہ پاک کیوں چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اس کی عبادت کریں، ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ اس سے ہوگا کیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ چیز تو کلیئر ہو گئی کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، کیونکہ اس کائنات کا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں عزتیں دی، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب فصیح اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ سمجھیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کو پہلے سمجھیے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین اگر ہمیں چاہتا، اس نے ہمیں پیدا کیا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں ہماری گردن دبا کے رکھتا، ایک ایک سانس لینے میں ہمیں تکلیف ہوتی، ٹھیک ہے، پھر ہم جب کھانا کھانے لگتے تو ہماری گردن دباتا، نوالا نگلنے میں ہمیں تکلیف ہوتی، ٹھیک ہے، ہمیں رزق جو ہے وہ سخت رزق دیتا ہے کہ ہم کھاتے تو ہم الٹیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، موسم اتنا سخت بنا دیتا ہے کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ نہیں، اس نے کیا کیا؟ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں سانس لینے میں آسانی دی، ہمیں رزق مہیا کیا، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں ہمیں دی، یہ اس کی رحیمی ہے، یہی تو اس کی مغفرت ہے، یہی تو اس کی ہم سے محبت ہے۔ اب وہ رب العالمین غفور الرحیم ہے تو اس نے یہ تمام نعمتیں ہمیں دی، تو اب وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے۔ دیکھیں اس نے ہمیں پیدا کیا نا، وہ ہمیں پیدا کر کے عذاب بھی تو دے سکتا تھا نا۔ دیکھیں سورہ آراف میں بڑی خوبصورت دعا تھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں گئے نا، تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ، جس پہاڑ پہ وہ لوگ چڑھے تھے، اللہ نے اس پہاڑ کو جنبش دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اتنی خوبصورت دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین تو ہمارا رب ہے، تو چاہے تو ہمیں مار دے، تو چاہے تو ہمیں زندہ رکھ، تو ہمارا خالق ہے۔ تو یہ اس رب العالمین کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، ہمیں رزق دیا ہے، ہمیں ہر لحاظ سے اپنی نعمتیں دی، تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ دوسری یہ جو آپ نے بات کی نا نماز کے بینیفٹ کی، سر نماز تو سیکنڈری ہے، سب سے پہلی چیز تو قرآن ہے، قرآن پہ غور و فکر کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کو ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ سر جب آپ اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں گے تو آپ حق کے ساتھ ہوتے جائیں گے، آپ کے اندر سچائی آتی جائے گی، آپ پیور ہوتے جائیں گے، آپ اس دنیا میں بلیسنگز بانٹنے والے بن جائیں گے۔ ہر طرف نا امیدی ہے سر، شیطان ہمارا دشمن ہے، ہر وقت وہ ہم پر ریڈی ہوتا ہے حملہ آور کرنے کے لیے، اور شیطان کے بہت سارے ساتھی بھی ہیں، تو کوئی پازیٹیو انرجی بھی تو ہونی چاہیے نا۔ پازیٹیو انرجی کو کریٹ کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہوگا، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ دیکھیں فصیل یہ جو آج کل کانسیپٹ بن گیا ہے نا کہ جی زندگی گزارتے رہو، اینڈ پہ بس جب موت آئے گی تو کلمہ پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے سر۔ یہ زندگی پوری ایک لائف ہے، پوری ایک سٹوری ہے، پورا ایک لیسن ہے۔ اس پوری زندگی کو ہمیں اس پوری زندگی کو اللہ کے احکامات کے تابع کر کے گزارنا ہے، تاکہ ہم اس پوری زندگی میں ہم صبر و شکر کے ساتھ گزاریں زندگی۔ دیکھیں نا انبیاء کرام کی اگر آپ زندگی لیں تو انبیاء کرام نے پوری لائف اللہ رب العالمین کے راستے پہ چل کے گزاری ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چل کے گزارتے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نیکوکاروں کو اجر دے گا۔ تو یہ جو آج کل کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا کہ ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، نیکیاں نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی طرف ہم نہیں آتے، اور جب ہمیں وہی والی بات کہ جب ایکچولی یہ جو اس طرح کے کوسچنس ہوتے ہیں نا، یہ نارملی وہی لوگ کرتے ہیں جو انفیکٹ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس طرح سے نہیں لاتے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایمان لانے کے لیے کہا ہے، تبھی تو وہ اللہ رب العالمین کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے یار، وہ رب جو آپ پہ غفور الرحیم ہے، آپ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے تمام احکامات پر آنکھیں بند کر کر یقین کے ساتھ ایمان لائیں، اور جیسے جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسے ویسے کرتے جائیں، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، اس نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا۔ اب وہ ڈیزرو کرتا ہے یار، وہ اس کائنات کا رب ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس کی باتوں پر آنکھیں بند کر کر ایمان لائیں اور ہم اس پر اس کے راستے پہ چلیں۔ اور دوسری بات یہیں سے میں آپ کو ایک اور پوائنٹ نکال کے دکھاتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہوگا یار پھر اللہ رب العالمین جہنم میں کیوں ڈالے گا، کہ بھائی دوزخ میں کیوں ڈالے گا؟ وہ اس لیے ڈالے گا کیونکہ جب آپ دنیا میں اس کے کلام پہ نہیں چلو گے آپ کے اندر نیگیٹیوٹی آئے گی، نیگیٹیوٹی جب آپ کے اندر آئے گی تو آپ اس نیگیٹیوٹی کو اللہ کی کائنات میں پھیلائیں گے مایوسی کے نام پر، اور جب وہ مایوسی کے نام پر آپ کتنے لوگوں کو ڈپریس کرتے جائیں گے، آپ کتنے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کرتے جائیں گے، تو پھر آپ کو ڈیزرو کرتے ہیں بھائی آپ جہنم میں جائیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو قرآن پہ چل رہے ہیں وہ پازیٹیو انرجی لے رہے ہیں اور آگے پازیٹیو انرجی دے رہے ہیں، خود بھی وہ پر امید ہے اور لوگوں میں بھی موٹیویشن بانٹ رہے ہیں، تو یہ کتنی خوبصورت چیز ہے، اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں۔ دیکھیں اس وقت پوری کائنات میں وہ لوگ جو نیکیاں کر رہے ہیں، اس کائنات میں پورے لوگ جو اس وقت سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، اس کا سارا کریڈٹ رسول اللہ کی ذات کو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ ڈیزرو کرتے ہیں نا قیامت والے دن کی جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پہ
ہوں اور سب سے بلند مقام پر ہوں، اور جو ان کے فوٹ اسٹیپس پر چل رہے ہیں، جب ہم نیکیاں کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کی جو وائبس ہیں، اس کی جو انرجیز ہیں، وہ آگے بھی ڈائیورٹ ہوں گی، آگے بھی پھیلیں گی، اور پوری دنیا جو ہے وہ خوبصورت بن جائیں گی۔ تو بھائی میں نے جتنے آرگومنٹ اس وقت میرے ذہن میں تھے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے۔ باقی اللہ کا پورا قرآن کھلا ہے، آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ ہر سوال کا جواب ملے گا۔ اور ایکچوئل بات یہی ہے کہ ہم لوگ انسان ہیں، ہر چیز کی لمیٹیشن ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں ذہن میں آ جاتی ہیں، وہ بندہ شیئر کر لیتا ہے، کچھ باتیں نہیں بھی ذہن میں آتی۔ بہرحال اللہ رب العالمین اس میں برکت ڈالے۔ بہت بہت شکریہ۔ لا